الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان، کوئی تعبیر ادھوری نہ رہے۔ السلام علیکم، میں ہوں کشف قیصر اور آج ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصص آپ کو سنائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کی قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ سب سے زیادہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کے اندر پیدا ہوئے۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت مصر میں فرعون کی حکومت تھی۔ فرعون ایک ظالم بادشاہ تھا۔ فرعون کا تعلق قبطی نسل سے تھا، جبکہ مصر کے اندر ایک اور دوسری قوم آباد تھی جس کا نام بنی اسرائیل تھا۔ یہ بنی اسرائیل کی قوم، اس کا تعلق حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام سے تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کی قوم ہجرت کر کے مصر آ گئی تھی اور یہیں بس گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو وہ زمانہ بڑا سخت تھا۔ فرعون نے حکم جاری کیا ہوا تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے مار دیا جائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہونے لگی تو ان کی والدہ بہت ڈر گئی اور انہوں نے سوچا کہ میں اپنے بچے کو کس طرح بچاؤں۔ ان کے والدہ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ خیال ڈالا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں بند کر کے دریائے نیل کے اندر بہا دیں۔ دریائے نیل ایک بہت بڑا دریا ہے جو مصر کے اندر بہتا ہے۔ ان کی والدہ نے ایسا ہی کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کپڑے میں لپیٹا، صندوق میں ڈالا اور دریائے نیل کی لہروں کے حوالے کر دیا۔ لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن کو یہ کہا کہ اس صندوق کا خیال رکھیں اور دریا کے ساتھ ساتھ کنارے پر چلتی جائیں اور اس صندوق پر نظر رکھیں کہ یہ صندوق آخر جا کر رکتا کہاں ہے۔ یہ دریائے نیل فرعون کے محل کے پاس سے گزرتا تھا۔ ایک دن فرعون کی بیوی آسیہ، جو کہ ایک بہت نیک پرہیزگار خاتون تھیں اور اللہ کی بڑی اچھی بندی تھیں، وہ شام کو اپنے محل کے باغ میں سیر کر رہی تھی کہ انہوں نے دیکھا کہ سامنے دریا سے ایک صندوق بہتا ہوا آ رہا ہے۔ انہوں نے سپاہیوں سے کہا، سپاہیوں اس صندوق کو دریا سے باہر نکال کر میرے پاس لے کر آؤ۔ سپاہیوں نے وہ صندوق نکالا اور آسیہ بیوی کے سامنے رکھ دیا۔ آسیہ بیوی نے جب اس صندوق کو کھولا تو اس کے اندر ایک نہایت پیارا اور خوبصورت بچہ تھا۔ آسیہ کو اس بچے پر بڑا رحم آیا اور بڑا پیار بھی آیا۔ آسیہ بیوی نے اپنے دل کے اندر یہ تہیہ کر لیا کہ میں اس بچے کو اپنا بیٹا بنا لوں گی، کیونکہ ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ آسیہ بیوی نے فرعون سے اس بات کا تذکرہ کیا۔ فرعون جو کہ بہت ڈرا ہوا تھا اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ شاید یہ بنی اسرائیل میں سے کسی کا بچہ ہو سکتا ہے، وہ اس بات کو نہیں مانا اور بی بی آسیہ کو منع کر دیا۔ خیر، بی بی آسیہ نے بڑی ضد کی اور بڑی منت سماجت کی تو آخرکار فرعون تیار ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پلنے لگے۔ لیکن وہاں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بہت پریشان تھی، جنہوں نے اپنے ننھے منھے پیارے سے بچے کو دریا کی موجوں کے حوالے کر دیا تھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن دربار کے اندر گئیں۔ انہوں نے دیکھا کہ محل کے اندر ننھے موسیٰ بہت رو رہے ہیں، بہت چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں اور کوئی بھی انہیں چپ نہیں کروا پا رہا۔ وہ نہ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں۔ ان کی بڑی بہن کو ایک آئیڈیا آیا۔ انہوں نے ملکہ سے کہا، میں ایک ایسی دائی اماں کو جانتی ہوں جو بچوں کو سنبھالنے میں بڑی ماہر ہیں اور ان کو بچوں کو سنبھالنے کا بڑا تجربہ بھی ہے۔ پھر وہ دوڑی دوڑی گئیں اور اپنی امی کو بلا کے لے آئیں۔ ان کی جب امی آئیں اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیا تو جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام اپنی امی کی گود میں آئے وہ فوراً چپ ہو گئے۔ انہوں نے کھانا پینا بھی شروع کر دیا، کھیلنا کودنا بھی شروع کر دیا اور ہنسنا ہنسانا بھی شروع کر دیا۔ دیکھا بچوں، اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہ صرف فرعون کے سپاہیوں سے بھی بچا لیا، ان کی زندگی بھی بچ گئی، وہ محل کے اندر بھی پہنچ گئے اور اپنی والدہ کی گود کے اندر پرورش بھی پانے لگے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑے بڑے ہوئے تو ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام شروع کر دیا گیا۔ ان کو سپاہ گری سکھائی گئی، ان کو دوسرے فنون اور ہنر سکھائے گئے اور اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار کے اندر بالکل شہزادوں کی طرح پلنے لگے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ دو لوگوں کا
جھگڑا ہو رہا ہے۔ اس میں سے ایک آدمی ان کی اپنی قوم بنی اسرائیل سے تھا، جو کہ قبطی قوم کے دوسرے آدمی سے لڑ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس نے پکارا، اے میری قوم کے آدمی جلدی آؤ اور میری مدد کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور دونوں کا بیچ بچاؤ کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی قبطی آدمی کو ہٹایا اور اسے ایک تھپڑ مارا تو وہ وہیں مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت ڈر ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چل دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلد از جلد مصر سے نکل جانا چاہتے تھے۔ وہ بہت دور دراز کا سفر طے کر کے مصر سے آخرکار باہر نکل گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دور دراز کا سفر کر کے ایک جگہ پہنچے اور تھک ہار کر ایک پیڑ کے نیچے جا بیٹھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت دور دراز کا سفر طے کیا تھا۔ وہ بہت بھوکے بھی تھے اور ان کے پاس کوئی سر جھکانے کی جگہ بھی نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اللہ سے دعا کی، اے اللہ میں بہت مجبور ہوں اور جو رحمت بھی تم مجھ پر نازل کر میں اس کا محتاج ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس پیڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے دیکھا کہ اس سے آگے ایک کنواں ہے جہاں پر لوگ اپنے بھیڑ بکریوں کو بھی پانی پلا رہے ہیں اور اس کنویں سے پانی بھی بھر رہے ہیں۔ اس کنویں سے کچھ دور دو لڑکیاں اپنے ریوڑ کے ساتھ کھڑی ہوئی تھیں اور انتظار کر رہی تھیں کب یہ مرد اپنے بھیڑ بکریوں کو پانی پلا کر فارغ ہوں تو ہمارا نمبر بھی آ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے اور ان سے پوچھا، بھائی تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ ان لڑکیوں نے کہا کہ ہمارے والد بوڑھے ہیں اور ہمارے پاس کوئی نوکر بھی نہیں، ہم انتظار کر رہی ہیں کہ کب یہ لوگ اپنے بھیڑ بکریوں کو پانی پلا دیں اور پانی بھر لیں، اس کے بعد ہم جا کر اپنی بھیڑ بکریوں کو پانی پلائیں گے اور اپنا پانی بھریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، لاؤ میں تمہارا یہ کام کیے دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں کے لیے پانی بھی بھرا اور ان کے بھیڑ بکریوں کو پانی بھی پلایا۔ اس کے بعد وہ لڑکیاں چلی گئیں اور انہوں نے جا کر اپنے ابا جان سے یہ بات بتائی کہ وہاں کنویں کے پاس ایک بہت شریف آدمی ہے جو کہ بہت بہادر بھی ہے، اس نے ہماری مدد بھی کی ہے، اگر آپ چاہیں تو آپ اسے اپنے پاس نوکر رکھ لیں۔ ان لڑکیوں کے والد نے کہا کہ جاؤ اس شریف انسان کو ہمارے پاس بلا کر لے آؤ۔ لڑکیاں آئیں جھجکتی شرماتی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، انہوں نے آ کر کہا کہ آپ کو ہمارے ابا جان بلا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے اور آگے آگے چل دیے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس گھر پر پہنچے تو ان لڑکیوں کے والد نے کہا، ہم تم کو اپنے ہاں نوکر رکھ لیتے ہیں اور ہم اس خدمت کے عوض تمہاری شادی اپنی کسی ایک لڑکی سے کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں 10 سال آپ کے پاس خدمت کروں گا لیکن پھر اس کے بعد میں آزاد ہوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس رہے اور 10 سال ان کے پاس گزارے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال بعد اپنے بیوی بچوں کو جمع کیا اور واپس مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کی طرف جا رہے تھے تو رات کا وقت ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بیوی بچوں کو ایک جگہ ٹھہرایا، وہ جگہ وادی طوٰ تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دور سے ایک روشنی نظر آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم یہاں بیٹھو، میں اس روشنی کے پاس جاتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ آگ جلا کر بیٹھے ہوں اور میں وہاں سے کوئی آگ لے آؤں تاکہ ہم اس سرد رات کے اندر گرمی سے لطف اندوز بھی ہوں اور روشنی کا انتظام بھی ہو جائے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس روشنی کی طرف بڑھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس جگہ پر پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک پیڑ کے پیچھے سے آواز سنی۔ وہ آواز اللہ تعالیٰ کی آواز تھی۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا کہ اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ آواز سن کر ڈر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ بتاؤ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ تو میرا عصا ہے، میری لاٹھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا تم اس عصے سے کیا کرتے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس لاٹھی سے پتے توڑتا ہوں اور ان کو اپنی بکریوں کو کھلاتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات سن کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی اس لاٹھی کو زمین کے اوپر رکھ دو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو زمین کے اوپر رکھا تو وہ لاٹھی ایک بڑا سانپ
اژدہا بن گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سانپ کو دیکھ کر ڈر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس سانپ کو دوبارہ ہاتھوں میں پکڑ لیجئے، یہ پھر سے لاٹھی بن جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سانپ کو پکڑا تو وہ واقعی لاٹھی بن گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنا دایاں ہاتھ اپنی قمیص کے اندر ڈالیے، جب آپ اسے باہر نکالیں گے تو وہ چمکدار روشن ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دایاں ہاتھ جب قمیص سے باہر آیا تو وہ روشن چمکدار ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ علیہ السلام یہ 2 معجزات ہم نے آپ کو دیے ہیں، ہم نے آپ کو اپنا نبی بنا لیا ہے، اب آپ نماز کی پابندی کیجیے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک مشن دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب آپ فرعون کے دربار میں جائیے اور فرعون کو اسلام کی دعوت پیش کیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے فرعون کو اسلام کی دعوت پیش کرنی ہے، لیکن خیال رہے ذرا نرمی سے سمجھائیے گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے اللہ تعالیٰ میرے سینے کو اسلام کی دعوت کے لیے کھول دیجئے اور میری زبان کی لکنت کو دور کر دیجئے تاکہ میں حق بات ڈٹ کر سکوں۔ پھر اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا بھی کی کہ میرے بھائی ہیں حضرت ہارون علیہ السلام، ان کو میرا ساتھی بنا دیجئے، ان کو بھی نبی بنا دیجئے۔